رات کے 3 بج رہے ہیں، کمرے کی لائٹ بند ہے، کل امتحان ہے اور تمہیں ڈر ہے کہ شاید تم ناکام ہو جاؤ گے۔ سوچو، اس کمرے میں اس وقت صرف تم اکیلے نہیں، اسی شہر میں، اسی ملک میں ہزاروں طالب علم اس خوف کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ کچھ رو رہے ہیں، کچھ کتابیں پھینک کر سونے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ باقی ابھی بھی اس ایک امید کے ساتھ ایک آخری کوشش کرنے کو تیار ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ تم نے کتنا پڑھا، سوال یہ ہے کہ آج رات تم کیا فیصلہ کرتے ہو، کیونکہ یہ رات تمہاری پوری محنت کو ضائع بھی کر سکتی ہے اور اسے مضبوط بھی بنا سکتی ہے۔ اگر تم نے وہ 3 کام کر لیے جو میں تمہیں بتانے والا ہوں، تو کل صبح تم اس امتحان حال میں ڈر کے ساتھ نہیں بلکہ ایک عجیب سے سکون کے ساتھ داخل ہوگے۔ تم شاید سوچ رہے ہو کہ اب کیا نیا سیکھوں، کیا رٹا لگاؤں، کون سا فارمولہ بارہ دیکھوں، مگر سچ یہ ہے کہ آج رات کا اصل امتحان کتاب میں نہیں، تمہارے اپنے ذہن میں ہے۔ تو رکو، موبائل ایک طرف رکھو اور چند منٹ غور سے سنو، کیونکہ یہ چند منٹ کل کے پورے دن پر اور شاید تمہاری پوری کارکردگی پر حاوی ہے۔ پہلی بات جو تمہیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے، خوف کوئی بری چیز نہیں، خوف تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ امتحان تمہارے لیے اہم ہے۔ اگر تمہیں کوئی پرواہ نہ ہوتی تو دل یوں نہ دھڑکتا۔ اس لیے خوف کو دشمن مت سمجھو، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، مگر خوف کو قابو میں رکھنا ضروری ہے، ورنہ یہ تمہاری صلاحیت کو نگل جائے گا۔ تو آؤ 3 چیزیں کرتے ہیں۔ پہلی چیز، آج رات نیا مواد نہ پڑھو۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے جو زیادہ تر اسٹوڈنٹس کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں ابھی کچھ اور ریڈ کر لوں شاید کام آئے، بٹ حقیقت یہ ہے کہ دماغ ایک محدود ظرف کی طرح ہے، جتنا تم آج رات نیا ڈالو گے اتنا ہی پرانا اچھی طرح یاد شدہ مواد الجھ جائے گا۔ ایسا ہی ہے جیسے صاف پانی کے گلاس میں مٹی ڈال دی جائے، پورا گلاس گندا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج رات صرف اپنے پرانے نوٹس پر ایک نظر دوڑاؤ، اہم فارمولے، اہم تاریخیں، اہم نکات، بس دیکھو، دوبارہ رٹنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ صرف یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہے، نئی معلومات کو ڈالنے کے لیے نہیں ہے۔ دوسری چیز، موازنہ کرنا چھوڑ دو۔ آج کی رات تمہارے واٹس ایپ گروپس میں کوئی نہ کوئی ضرور لکھے گا، میں نے پورا سلیبس 2 بار دہرا لیا، مجھے سب کچھ آتا ہے۔ یہ سن کر تمہارا دل ڈوبنے لگے گا، سوچو گے میں پیچھے رہ گیا، میں ناکام ہو جاؤں گا۔ رک جاؤ، یہ ایک نفسیاتی جال ہے۔ لوگ اپنی کامیابی کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، خاص طور پر جب وہ خود ڈرے ہوئے ہوں۔ جو شخص واقعی پرسکون اور تیار ہو، وہ رات کو موبائل پر پیغامات لکھنے میں وقت ضائع نہیں کرتا۔ اصل تیاری خاموشی میں ہوتی ہے، شور میں نہیں۔ اس لیے آج رات کے لیے اپنے فون کو فلائٹ موڈ پر رکھ دو، کم از کم گروپ کو خاموش کر دو۔ تمہارا دماغ صرف تمہارے اپنے سفر پر مرکوز ہونا چاہیے، کسی اور کے دعووں پر نہیں۔ تیسری چیز، نیند کو صدقہ نہ کرو۔ بہت سے اسٹوڈنٹ سوچتے ہیں کہ رات بھر جاگ کر پڑھنا بہادری ہے، مگر حقیقت میں یہ سب سے بڑی کمزوری ہے۔ نیند وہ وقت ہے جب دماغ دن بھر کی معلومات کو مضبوط کرتا ہے، انہیں یادداشت میں محفوظ کرتا ہے۔ اگر تم نیند قربان کرو گے تو جو کچھ تم نے مہینوں پڑھا وہ بھی دھندلا جائے گا۔ سوچو، ایک تلوار کی مثال، اگر تلوار کو مسلسل استعمال کیا جائے بغیر تیز کیے تو ایک دن وہ کاٹنا چھوڑ دیتی ہے۔ نیند اسی تلوار کو تیز کرنے کا عمل ہے۔ امتحان حال میں موجود تمہیں ایک تیز چوکنا دماغ چاہیے، نہ کہ ایک تھکا وسوس دماغ جو صحیح جواب کو بھی غلط سمجھے۔ کم از کم 6 گھنٹے کی نیند لو، یہ کوئی وقت ضیاع نہیں، یہ تمہاری تیاری کا آخری اور سب سے اہم قدم ہے۔ ایک اور تکنیک جو بہت کارآمد ہے، کاغذ اور قلم اٹھاؤ اور اپنے تمام خدشات کو لکھ ڈالو۔ جو بھی ڈر ذہن میں گھوم رہا ہے نا، شاید سوال مشکل ہو، شاید وقت کم پڑ جائے، شاید میں گھبرا جاؤں، جو بھی ہے، یہ سب کچھ کاغذ پر اتار دو۔ یہ عمل عجیب سا لگ سکتا ہے، مگر نفسیاتی طور پر بہت مضبوط ہے اور طاقتور۔ جب خیالات صرف ذہن میں گھومتے ہیں تو وہ بڑے اور خوفناک لگتے ہیں، مگر جب وہی خیالات کاغذ پر لکھے جاتے ہیں تو دماغ کو ایک طرح کا سکون ملتا ہے، گویا بوجھ کچھ ہلکا سا ہو گیا ہو۔ لکھنے کے بعد اس کاغذ کو ایک طرف رکھ دو، آج رات کے لیے یہ خدشات کاغذ کے سپرد کر دو اور اپنے ذہن سے نہیں۔ اب ایک اور اہم بات جو شاید تمہیں کوئی نہیں بتائے گا، تمہاری قدر تمہارے نمبروں سے نہیں ناپی جاتی۔ ہاں، امتحان ہے، ہاں تمہیں محنت کرنی چاہیے، مگر ایک پرچہ تمہاری پوری زندگی کا فیصلہ نہیں کرتا۔ کتنے ہی لوگ ایسے گزرے جو امتحان میں کمزور ہیں مگر پھر بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہوئے، اور کتنے ہی ایسے تھے جو ہر امتحان میں اول ہے مگر زندگی نے انہیں مختلف سبق سکھایا۔ ان کی مثالیں میں آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر دوں گا۔ اس لیے آج رات اپنے آپ سے نرمی سے بات کرو، خود کو مت کوسو کہ میں نے کافی
काफी नहीं पढ़ा, इसकी बजाय कहो मैंने जितना मुमकिन था उतना किया। अब बाकी काम मेरे हौसले और मेरी हिम्मत का है। अब आखिरी कदम, सोने से पहले 5 मिनट के लिए आंखें बंद करो, कल का मंजर तस्वर करो। तुम इम्तिहान हॉल में पुरसकून बैठे हो, सवालात पढ़ रहे हो और तुम्हारा हाथ एतमाद से लिख रहा है। सिर्फ ख्याली तस्वर नहीं, दिमाग किसी मंजर को बार बार तस्वर करते तो इसी के मुताबिक खुद को तैयार करना शुरू हो जाता है। ये एक ज़हनी मशक है जो खिलाड़ी भी अपने मुकाबलों से पहले इस्तेमाल करते हैं। वाजात खौफ के साथ नहीं बल्कि एक मंसूबे के साथ सो जाओ। नया मत पढ़ो, मुवाजना मत करो, सोचो उन तमाम स्टूडेंट्स के बारे में जो तुमसे पहले इसी राह से गुजर चुके हैं। हर साल हर इम्तिहान से पहले लाखों तालिब इल्म इसी खौफ, इसी बेचैनी से गुजरते हैं जो आज तुम महसूस कर रहे हो। और अगली सुबह वो उठते हैं, इम्तिहान देते हैं और जिंदगी आगे बढ़ती है। ये रात जितनी भारी लग रही है इतनी ही जल्दी गुजर जाएगी। कल सुबह जब सूरज निकलेगा तुम इसी खौफजदा तालिब इल्म की तरह नहीं उठोगे जो कल रात था। तुम उठोगे एक ऐसे शख्स की तरह जिसने अपनी रात को समझदारी से इस्तेमाल किया, जिसने अपने खौफ को काबू में रखा और जिसने अपने दिमाग को आराम दिया ताकि वो अपनी पूरी सलाहियत के साथ काम कर सके। और याद रखो, कागज पर लिखे गए नंबर तुम्हारी जात का फैसला नहीं करते। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा हौसला, तुम्हारा सब्र और आज रात का ये फैसला ही असल कामयाबी है। और याद रखो, कागज पर लिखे गए नंबर तुम्हारी जात का फैसला नहीं करते। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा सब्र और आज रात का ये फैसला, यही असल कामयाबी है। कल जो भी हो तुम पहले ही एक कदम आगे हो क्योंकि तुमने अपनी रात को बेहतर बनाने का इंतखाब किया है। अब मोबाइल बंद करो, हल्का सा पानी पियो, कमरे की लाइट मध्यम करो और सुकून से सो जाओ। कल का दिन तुम्हारा मुंतजिर है और तुम उसके लिए तैयार हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।